أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 100 قصوں میں سے قصہ نمبر 11 اور 12 بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ قصہ نمبر 11، نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کھجوریں کدو کے برتن میں بھگو دی، اور جب افطار کا وقت ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجوروں کا یہ شیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو وہ شیرہ جوش مار رہا تھا اور اس میں نشہ کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو دیوار پر مارو، اس کو تو وہ شخص پیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر یقین نہ رکھتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیت یہ تھی کہ افطار کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مشروب پیش کر کے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچائی جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ مشروب جوش مار گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینکنے کا حکم دیا۔ قصہ نمبر 12، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے قبول اسلام کا دلچسپ واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی والدہ سے بے حد محبت تھی اور وہ ان کی خدمت اور اطاعت میں کوئی دقیقہ فرگشت نہ کرتے تھے۔ ماں بھی فرما بردار فرزند پر جان چھڑکتی تھی، لیکن جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ماں نے بیٹے کا ساتھ نہ دیا، کیونکہ انہیں اپنا آبائی مذہب بت پرستی ترک کرنا کسی صورت بھی گوارا نہ تھا۔ تاہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ادب و احترام کوئی کمی نہ کرتے اور برابر دل و جان سے ان کی خدمت بجا لاتے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آبائی مذہب پر سختی سے کاربند ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شرک کی وجہ سے دل ہی دل میں کٹتے رہتے اور ساتھ ساتھ انہیں اسلام قبول کرنے کی حکمت و بصیرت کی ترغیب بھی دیتے رہتے۔ آخر ایک دن بی بی امیہ کی نعمت اسلام سے بہرہ یاب ہونے کا وقت آ گیا۔ ابو کثیر یزید بن عبد الرحمن عما کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ خدا کی قسم، اللہ تعالی نے جس مومن کو پیدا کیا ہے وہ میرے متعلق سنتا ہے اور مجھے دیکھتا نہیں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ابو کثیر رحمہ اللہ نے کہا، اے ابو ہریرہ، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری ماں مشرکہ عورت تھی اور میں اسے اسلام دیا کرتا تھا اور وہ میری بات نہیں مانتی تھی۔ ایک روز میں نے اسے دعوت دی تو اس نے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں سنائی جنہیں میں ناپسند کرتا تھا۔ میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کو دعوت اسلام دیا کرتا تھا، وہ میری بات نہیں مانتی تھی اور آج میں نے اسے دعوت دی ہے۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے وہ باتیں سنائی جنہیں میں ناپسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے اور خلقہ اسلام میں داخل کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی، الہی ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا فرمانے کے بعد میں دوڑتا ہوا باہر نکلا کہ اپنی ماں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بشارت سناؤں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کی ہے۔ پھر میں جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ بند ہے اور اندر سے پانی کے گرنے اور پاؤں پڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ والدہ غسل کر رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کہنے لگی اے ابو ہریرہ تو جیسا ہے ویسا ہی رہ۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ غسل کے بعد دوسرے کپڑے پہن چکی تھی لیکن سر پر دوپٹہ نہیں لیا تھا۔ جلدی جلدی اپنا دوپٹہ اوڑھا۔ جو ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کے اندر قدم رکھا، ماں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مسدت سے بے خود ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں جس طرح غم کے باعث روتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا، اب اسی طرح خوشی کے ساتھ روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بشارت ہو، آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت بخش دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ استدعا کی یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے اور میری ماں کو اپنے مومن بندوں اور مومن بندیوں کا محبوب بنا دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو بھی قبول فرماتے ہوئے دعا کر دی۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مومن کو بھی پیدا کیا اور وہ میرے متعلق سنتا ہے اور مجھے نہیں دیکھتا یا میری ماں کو دیکھتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کریں اور آگے پھیلائیں۔